السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 89 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق کرنے والی بھی تھی، تو وہ اس کے پہلے کے دشمنوں کے مقابلے میں اسی کتاب کے ذریعے اپنی جیت کا اعلان کرتے تھے، طلب فتح کرتے تھے، لیکن اس کتاب کے آتے ہی منکر ہو گئے، اس نبی کے آتے ہی منکر ہو گئے، حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے۔ تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ پیغمبر اسلام سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ فقط مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے یہودی اپنی کتاب کی بشارتوں کی بنیاد پر اپنے دشمنوں سے کہتے تھے محمد آ گئے تو تم سب کا قل و قمع کر دیں گے، کوئی ایک بچے گا نہیں، تم سب کا قل و قمع کر دیں گے وہ آ گئے تو۔ لیکن جب وہ آ گئے تو ان کا بھی انکار کر دیا۔ در حقیقت اپنے نفس کا بدترین سودا کیا انہوں نے۔ انسان چند دن کے آرام کے لیے ابدی عذاب اختیار کر لے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کے ضدی پنے کا ایک دوسرا نمونہ بیان ہوا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں اور اپنی دنیا پرستی میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ جب سرکار رسالت مآب آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ مدتوں سے ان کا انتظار کر رہے تھے، برسوں برس سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور یہی نہیں، لوگوں سے بیان بھی کر رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے خاموشی سے انتظار کرنا، ایک ہوتا ہے اعلان کے ساتھ انتظار کرنا۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ جب آئے گا نا تو سب کو تم لوگوں کو بتائے گا، اس طریقے سے تہدید دھمکیوں کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ یہ ایک ان کا طریقہ تھا، لیکن جب وہ آئے تو ماننے سے انکار کر دیا، بالکل نافرمانی۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کے مدینے میں بسنے اور زندگی گزارنے کی ایک اہم وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں سے یہ علم حاصل کر لیا تھا، انہیں معلوم تھا، انہیں یقین تھا کہ یہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، یہ شہر ہجرت کی جگہ ہے، یہاں پر ہجرت کر کے نبی کریم تشریف لے آئیں گے۔ لہٰذا وہ وہاں پر جا کے بس گئے اور برسوں برس سے وہاں بسے ہوئے تھے اور اسی انتظار میں تھے۔ یہودی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا جو سب کی اصلاح کرے گا، جو سب کو، اور یہ انتظار میں تھے، یہ وہاں پر بسے ہوئے تھے کہ یہ مدینہ پیغمبر کے ہجرت کا شہر ہے، لہذا وہاں کے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب نبی کریم کا ظہور ہوا اور وہ ان کے سامنے اعلان رسالت و نبوت کے ساتھ آئے، اور جب انہوں نے سب کچھ اپنا پیش کیا تو انہوں نے دیکھا کہ توریت کے مطابق ساری نشانیاں موجود ہیں۔ توریت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، نبی کریم کی جو جو پہچان بتائی گئی ہے، وہ ساری ایک ایک پہچان توریت کے مطابق سب اس نبی کے اوپر صادق آ رہی ہیں، سب ان میں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مدتوں سے استقبال کے انتظار میں تھے لیکن استقبال کا انتظار نہیں کیا اور ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ لہذا ان بیانات کی روشنی میں اس آیت سے جو پیغامات مل رہے ہیں، جتنے بھی دین اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ سب دین، الہی دین، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ہیں۔ ادیان الہی
خدا کی طرف سے آنے والے دین جو بھی آئے ہیں، جو بھی شریعت آئی ہے، وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، مقابلہ کرنے والی نہیں ہے کہ سامنے آ کے جنگ کرنے لگیں، مقابلہ کرنے لگیں، ایسا نہیں ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے۔ لہٰذا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر استقبال پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تکیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ برسوں برس سے یہودی انتظار کر رہے تھے، استقبال کرنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو میدان عمل میں ماننے سے انکار کر دیا، برسوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسرا پیغام یہ کہ حق کا پہچاننا، حق کا علم ہو جانا تنہا کافی نہیں ہے، کہ تنہا حق کا علم ہو جائے کافی نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، حق کو پہچانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی انکار کر بیٹھتا ہے، کیونکہ دنیا اس پر غالب آ جاتی ہے، دنیا اس کے اوپر چھا جاتی ہے، اور وہ اپنے نفس کا سودا یعنی بہت برا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس دنیا کی چند روزہ آرام دہ پسند زندگی کے لیے آخرت کو، جو ابدی زندگی ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، بدترین سودا کرتا ہے انسان۔ ہماری زندگی میں، ہمارے میدان عمل میں، عملی زندگی کے لیے کیا پیغام اس آیت سے ہے؟ ہر قدم پر زندگی کے ہوشیار رہیں۔ اگر ہم جو انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا، یا پوری دنیا میں مختلف مذہب جو مصلح اصلاح کرنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں، روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہر قدم پر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ وہ آئیں گے تو فوراً ہم اپنے وجود کو، اپنے مکمل ہستی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کام کے لیے ہمیشہ ہمیں ہر قدم پہ تیار رہیں، ہوشیار رہیں کہ دنیا کی زنجیریں ہمارے قدموں کو جکڑ نہ لیں، یہ چند روزہ چاہت و محبت ہمیں گھیر نہ لیں۔ جتنے بھی ہیں ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والے، اس آیت سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ ہوشیار رہیں، غافل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں وقتی کوئی چاہت و محبت ہمیں غافل کر دے اور ہم دور ہو جائیں۔ نہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے، یعنی جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں اس سے ہمارا دل ایسا نہیں لگا ہونا چاہیے کہ ہم اسے چھوڑ نہ سکیں، ہمہ وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی گاڑی، اپنی دولت، اپنی ثروت، کسی چیز سے دل نہیں ہمارا لگا ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی زمانے کا امام آئے گا ایسا نہ ہو کہ شیطان ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ہمارے پیروں کی زنجیر بنا کے ہمیں زمانے کے امام سے ملنے، ان کے قریب جانے سے ہمیں روک دے۔ ہر قدم پہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا انجام، ہم سب کا اختتام، یہ سب بخیر ہو۔ خدایا نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔